چین نے کس طرح یہ مقام حاصل کیا ہے، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ چین نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اپنی اسی مبارکباد جو دی ہے 100 سالہ جشن پر چینی قیادت کو، وزیر اعظم صاحب چونکہ وہ سیاسی بصیرت، غیر سیاسی بصیرت بڑی اعلیٰ رکھتے ہیں، میں نہیں کہتا سیاسی بصیرت نہیں رکھتے، غیر سیاسی بصیرت بڑی اعلیٰ ہے ان کے اندر، اس غیر سیاسی بصیرت سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ آپ توجہ کریں کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے کبھی کبھار سعودی عرب کے دورے میں جاتے ہیں تو بن سلمان کے گن گاتے ہیں، ادھر جمہوریت کرتے ہیں، ادھر ایک ڈکٹیٹر اور بادشاہ اور آمر کو گلے لگا لیتے ہیں اور اس کو امام اور راہبر اور قائد، اور آخر جمہوریت کا قائد کیسے ہو سکتا ہے بن سلمان، جمہوری ممالک کا رہنما وہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اسی طرح چین کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چین میں ایک جماعتی نظام ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ ایک جماعتی نظام نے ملک کو اتنا اعلیٰ ترقی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا ہے جمہوریت کے بغیر، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، چھپایا نہیں۔ پہلے اشارے کنائے میں کہتے تھے کہ جمہوریت میں 4 سال کا اقتدار ملتا ہے، 4 سال میں کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی، اور اب کھل کے کہہ دیا ہے کہ غیر جمہوری نظام ترقی کے لیے سب سے بہتر نظام ہے، اور اس کی مثال چین ہے۔ چین ایک جماعت ہے، وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں پڑتے کسی سطح پر، یہ پارٹی ہے، پارٹی کے اندر ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پارٹی نے ہی یہ سارا 100 سالہ سفر طے کیا ہے۔ چین کیسے پہنچا ہے؟ ایک تو چین کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو جمہوریت کی دلدل میں نہیں ڈالا۔ یہ جو روز پاکستان میں کھیل ہوتا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، کرپٹ لوگ آ رہے ہیں، الیکٹیبل آ رہے ہیں، فاسد آ رہے ہیں، جن کو پاکستان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں چور ہیں، جن پر کیس چلے ہوئے ہیں، جن کو سزائیں ہو رہی ہیں، یہی پاکستان کی جمہوریت میں آتے ہیں، اور ہر ملک میں آتے ہیں۔ جمہوریت یعنی مودی، جس میں مودی جیسا انسان، جنایت کار، انسانیت کا دشمن وہ آ جائے، ٹرمپ جیسا انسانیت کا دشمن، نیتن یاہو جیسا انسانیت کا دشمن، یہ جمہوریت کے راستے سے اقتدار میں آتے ہیں۔ چین نے یہ راستہ بند کر دیا ہے، اس قسم کا کوئی شخص، چونکہ یہ جمہوری ذریعے سے آتا ہے، یہ بند کر دیا ہے۔ چین نے اپنے آپ کو عالمی سیاست کا مرکز اور محور بنا دیا ہے۔ اب عالمی سیاست چین متعین کرے گا، کس ملک کو کیا کرنا ہے، کہاں کیا بلاک بنے گا، یہ چین نے فیصلے کرنے ہیں۔ چین نے اپنی سب سے بڑی آبادی والے ملک کو سے غربت نکال دی ہے۔ 140 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، 140 کروڑ، پاکستان ٹوٹل 22 کروڑ ہیں، چین میں 140 کروڑ ہیں، اور کوئی غریب نہیں ہے۔ ویسے پرویز خٹک کو پاکستان میں بھی کوئی غریب نظر نہیں آتا، لگتا ہے خان صاحب کو کوئی بڑی اعلیٰ چیز مل گئی ہے چڑھانے کے لیے، کوئی ایسی چیز مصرف کرتے ہیں جس سے انہیں پاکستان میں کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ چین نے پہلا ملک ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے کہ سب سے بڑی آبادی رکھنے کے بعد ملک سے غربت ختم کر دی ہے۔ دنیا کی معیشت کا مکمل بلا شرکت غیرے بن گیا ہے۔ کس وجہ سے ہوا؟ ایک، چین نے انگریز اور انگریزی کے چکر میں اپنی قوم کو نہیں ڈالا، چین کا کوئی نصاب انگریزی میں نہیں ہے، کوئی کتاب انگریزی میں نہیں، سب چائنی زبان میں، میڈیکل بھی چائنی میں ہے، انجینئرنگ بھی چائنا میں ہے، ٹیکسٹائل بھی چائنا میں ہے، ادبیات بھی چائنا میں، لٹریچر بھی، سب اپنی زبان میں ہے۔ ان کی ویب سائٹ دیکھیں، وہ بھی چائنا میں ہے۔ یہ غلامی کا طوق ان کی گردن میں تھا، اتار کے پھینکا، انگریز کو بھی نکالا، انگریزی سے بھی جان چھڑائی۔ البتہ ان کے ہاں جاپانیوں کا کنٹرول تھا،
یعنی انگریزوں کی جگہ جاپان چین کے اوپر مسلط تھا۔ چین نے اپنی قومیت، اپنی شناخت، چائنا کی شناخت بنائی، جو ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ اپنی پاکستانی شناخت بناؤ۔ چائنا نے یہی کام کیا، اپنی شناخت بنائی، چینی شناخت بنائی، چین کی تہذیب کو حفاظت کی، چینی زبان کی حفاظت کی۔ چین میں ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی نہیں بننے دی، دوسری تنظیم نہیں بننے دی، دوسری انجمن نہیں بننے دی۔ چین کی ترقی کا راز اس میں ہے۔ چین نے اپنی ترقی میں اپنی عوام پر اعتماد کیا ہے، اور اپنے علم و اپنی مہارت پر اور اپنی تاریخ پر اور اپنی تہذیب پر اعتماد کیا ہے۔ باہر سے کسی سے مدد نہیں لی۔ چین نے نہ باہر سے قرضہ لیا ہے، چین نے نہ باہر سے ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی نہیں لیا، سب کچھ خود۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ یہ چور ہیں، چراتے ہیں دوسروں کی ٹیکنالوجی۔ یہ چوری سب سے بہترین چوری ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی پاکستان چرا کے لایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں جو اس چور کا مقام ہوگا جو پاکستان میں ایٹمی ٹیکنالوجی چرا کے لایا ہے، وہ بڑے بڑے ولیوں سے اوپر ہوگا۔ اس سے بہتر اور کیا چوری ہے؟ اگر چین نے یہ ٹیکنالوجی مغربی ملکوں سے لے لی ہے تو بہترین کام کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنا ملک ان کو نہیں بیچا، ان کے راز اپنے ملک میں لائے ہیں، اپنی کوئی چیز ان کو فروخت نہیں کی انہوں نے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چین کے اس 100 سالہ جشن کا پیغام دنیا کو ہے۔ عزیزان، چین میں ایک ایسا نظام حکومت ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے۔ باقی جمہوریت میں لتھڑے ہوئے دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یورپ ہے، ترکی ہے، فلاں ہے، یہ جمہوریت کے چکروں میں کہاں آج کھڑے ہوئے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جتنے جمہوری ملک ہیں یہ سب محتاج ہیں یا بن سلمان کے، یا متحدہ عرب امارات کے، یا قطر کے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے محتاج ہیں یہ جمہوری سارے۔ طاقت ان کے پاس ہے، کروڑوں لوگ ان کے پاس ہیں، تعلیم، یونیورسٹیاں تمہارے پاس ہیں، فوج تمہارے پاس ہے، طاقت تم ہو، لیکن تم محتاج ہو غیر جمہوری ملکوں کے۔ پاکستان کے جتنے فرینڈز ہیں سارے غیر جمہوری ہیں، ایک طرف چائنا، ایک طرف عرب ہیں۔ خب چین سے سیکھنا چاہیے ان کو۔ چین اگر اپنی تہذیب، میں نہیں کہتا ہوں کہ چین والا نظام، چینی زبان اور وہ یہاں پاکستان میں لائے، نا، یہ نہیں کہہ رہا۔ چین اگر چینی تہذیب سے ترقی کر سکتا ہے، پاکستان پاکستانی تہذیب سے ترقی کرے۔ چین اپنی زبان کو فروغ دیتا ہے، پاکستان اپنی زبان کو فروغ دے۔ چین اپنی قومیت کو ترقی دیتا ہے، پاکستان اپنی قومیت کو ترقی دے۔ چین اگر اپنے عوام پر بھروسہ کرتا ہے، پاکستان اپنے عوام پر بھروسہ کرے۔ یہ تقلید ہے، یہ سیکھنا ہے دوست ملک سے جو ہمارے جوار میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جب تک یہ غلام موجود ہیں جو انگریزی بول کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے شخصیت ہیں، اور انگریزی بول کر غیر ملکیوں کو احترام دے کے اور اپنی ملک کی بے احترامی کرتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔